اسلام کو تحفظ عطا کرے، اسے عباس کہتے ہیں۔ کہا حرف کا مجموعہ ہے بات این اے الف ٹی۔ حرف آپ بولیں گے ترجمہ میں کروں۔ پہلا حرف ہے این، سندھی خیال میں اصل میں جو علی کی این لفظ بے عزت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الف الحمد کی الف کا صرافات دلوں کا چین، سین والناس کی یہ سین یہ جو کے دلے حسین، ہر ہم کائنات کا کاچ بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس۔ قرآن شجاعت سے تمہیں یاسین سنا، قرآن شجاعت سے تمہیں یاسین سنا، دل والوں سے پیغام و شکین سنا۔ 13 برس کا عباس جب پہلی مرتبہ میدان جنگ میں آیا، حسن اور حسین علیہ السلام نے نجرہ نہیں کو میرے پاس آئے، نجرہ نہیں کو میں نے تمہیں لباس شجاعت پہنا ہے، لباس شجاعت پہنا ہے۔ بڑے علی نے چھوٹے علی کو گھوڑے پر سوار، اس وقت سکین کا منظر کیا، اس وقت سکین کا منظر کیا خیمہ حیدر میں سکین کا منظر، ظلمت کے ستاروں کی ایک چاند کا نکلا، حیدر کی قسم چاروں طرف بیچ میں حیدر، یہ دیکھ کے میرا ہے کچھ مالک کے اشتر، میرا ہے کچھ مالک کے اشتر، آئینہ نور سبھی اب سے چلی ہے، بولا کہوں کہ کوئی آسانے ہی نہیں۔ بیٹوں سے مخاطب ہوا میں عمران کا بیٹا، جس مجھ سے میرا کہتا ہے اے بنی تعالیٰ، یعنی یہ ہے خالق کے ارادے کا ارادہ، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، میں بھی تو ذرا دیکھوں علی کرتا ہے۔ یہ سن کے ایک کوشش سے اترا کوئی دلالا، ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ سن کے ایک کوشش سے اترا وہ دلالا، تب 13 برس کے ابو طالب کے برابر سورت علی حمزہ سے بد عرض میں جا کر سرداب قدرت معبود کا زہرا کی صدا آئی کہ عباس لڑے گا، حسین کے بابا میرا عباس لڑے گا، حسین کے بابا میرا عباس لڑے گا، پھر کہنے لگا اسرار خدا عالم، وعدہ ہے آپ سے ایک کتنا آیا، زہرا کی تمنا ہوگا عباس کا کہنا، دشمن نے علی کہنے کو عباس کا کہنا،
بنانے کے لیے سرکار آپ کا خدا تعالیٰ اس کی اشعار قانون الہی اور فکر انسانی کے حوالے سے سماعت فرمائے. آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی اور آج بھی چند گزارشات کرنا پڑا کہ آپ کی سماعت مختصر سے کہنا ہے. اور آج چونکہ 8 محرم ہے تو اس اعتبار سے جو موضوع ہے اس موضوع کی آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کو ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شامل قبولیت عطا فرمائے. پروردگار بارگاہ سے بہت اضافہ فرمائے. پروردگار کے محمد اور محمد حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. پروردگار کے محمد اور محمد کے موقع میں دعا کی نماز کی پروردگار ان کی دینی دنیاوی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. پروردگار کے محمد اور محمد اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین اور مومنات کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار کے محمد اور محمد اس اعلیٰ خانے کو اس کی رونقوں کے ساتھ تاروز قیامت قائم و دائم فرمائے. پروردگار کے محمد اور محمد اس فرش اللہ کے وسیلے سے زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے. مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. زمانے کے امام کو حسرات مشہور فرمائے. آئے محمد کے ذکر میں تعظیم فرمائے. ہمیں اپنے آقا کے اعمال و انصار میں شمار فرمائے. مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کے بعد کر بہت مقدر سال عزیزان محترم، قانون الہی اور فکر انسانی اس کے ذیل میں بہت سارے باتیں بہت سارے گزارشات آپ کی خدمت میں اور بہت سارے پہلو ایسے تھے، بہت ساری گزارشات ایسے تھے کہ جو بیان نہیں ہو سکے، اسے بیان نہیں کیا جا سکے وقت کی قلت کی وجہ سے. انشاءاللہ پھر کبھی ان ساری باتوں کو کسی اور موضوع پر جائیں گے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. ابھی تو وقت آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنا مقصود ہے. یہی حاصل سر گزارشات ہیں جو آپ کے حوالے کریں. خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قانون بنایا اور اس قانون کو پہنچانے کے لیے، اس قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے، اس قانون کو محفوظ رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا اور یہ جو محافظت کا سلسلہ ہے، ہدایت کا سلسلہ ہے، یہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر مکمل ہو. اور اس کے بعد یہ ہدایت کا سلسلہ امامت کا ترتیب ہے جو کہ آج تک قائم اور دائم ہے. اور جو لوگ انہیں نہیں مانتے وہ بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی تو ہو جو دنیا میں انصاف کا مول پالے، کوئی تو ہو جس کو زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرے. عزیزان محترم، جو قانون ہے جس کا نام ہم نے اپنے موضوع کے لیے قانون رکھا ہے، در حقیقت یہ دین ہے. اور یہ وقت نہیں ہے کہ اس بات کو میں بہت زیادہ واضح کر پاؤں، لیکن یہ جو دین ہے اسی کا نام ہے اور
اور وہ ہے فطرت۔ اب اسے قانون کہیے، اسے دین کہیے، اسے شریعت کہیے، یا کسی کو آپ فطرت کہیے، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، الفاظ اس کے لیے مختلف ہیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ فطرت آپ کو کبھی بھی غلط جگہ نہیں لے۔ فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہی بتاتے ہیں کہ اس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہی ہے، غیر فطری چیزوں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جتنے بھی غیر فطری کام ہیں اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اور جو فطری کام ہے ان کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اب اگر میں بتانے بیٹھ گیا کہ فطری کام کون سے اور غیر فطری کام کون سے ہے تو یقین جانیے کہ وقت کم ہے اور ایمان میں بیٹھیں گے تو چند ایک بھی نہیں بات ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا تو دل مطمئن ہو جاتا ہے یا بے چینی برقرار رہتا ہے۔ اگر دل مطمئن ہے تو سمجھ جائیے آپ نے فطری کام کیا، اور اگر دل مضطرب ہے تو سمجھ جائیے آپ نے کوئی غیر فطری کام کیا۔ اگر دل مطمئن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کیا جو فطرت چاہتی ہے، اور اگر دل پریشان ہے، مضطرب ہے، نازا ہے، ملامت کر رہا ہے کوئی، تو بس آپ یقین کر لیجئے کہ آپ نے کوئی غیر فطری کام انجام دیا۔ اور جو ہے تو بس یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے فطری کام انجام دیا ہے، غیر فطری کام انجام دیا۔ کتنے کام ایسے ہیں جنہیں کرنے کے بعد آپ کا دل بڑا مطمئن ہے، اور خدا نہ خاصہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد بے چینی رہتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے اچھا نہیں کیا۔ تو جو آواز آئے کہ اچھا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے غیر فطری کام کیا۔ اب آپ اندازہ کیجیے گا جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے، اس سے بات پڑے گی۔ جملے آپ تک پہنچ جائے تو توجہ ہے میری جان کہ اگر اطمینان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فطری کام کر دیا، اور اگر بے چینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی غیر فطری کام کیا۔ تو فطری اور غیر فطری کو آپ میری جانب توجہ یہ ایک سوال پڑھ لیجیے کہ محمد فطرت اور غیر فطرت کے لیے اس سے زیادہ اچھا فارمولہ ہو نہیں سکتا۔ جہاں اطمینان ہے وہاں فطرت ہے، جہاں اضطراب ہے وہاں فطرت نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو یہ تعلیم ذہن میں ہے جو جملہ جہاں اطمینان ہے وہاں، جہاں ملامت ہے، بے چینی ہے، وہاں فطرت نہیں ہے۔ کوئی قانون، وہی دین، وہی شریعت۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کربلا میں ایک آواز ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ میں نے بہت آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو تقریر کروں گا، آج تو صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے۔ اے اطمینان والے نفس، ارجعی کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اطمینان والے نفس، پلٹ واپس۔ اب اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، ارجعی کا مطلب ان جیسی الفاظ کے ساتھ ملے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی بات۔
وہ تجھ سے راضی ہے، تجھ سے راضی ہے۔ آپ میرے بندوں میں شامل ہو گئے اور میری جنت میں داخل ہو گئے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے جسے پروردگار عالم نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود عین فطرت ہے۔ چلے بات مشکل ہو گئی تو اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ وہ خود عین فطرت ہے۔ یہ میری تقریر تھی، مگر شاعر نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین۔ اس کا مطلب کہ خود مجسم فطرت، مجسم دین، مجسم شریعت اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ اور جہاں مجسم فطرت ہوتی ہے وہیں پر اس جملے کو کہنے کا بھی مزہ آتا ہے، سننے کا بھی مزہ آتا ہے، پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ۔ دیکھیں پلٹ آ کس کو کہا جائے گا؟ اردو کا لفظ ہے بہت آسان سا ہے، جانتے ہیں پلٹ آ۔ یہ کب کہا جائے گا پلٹ آ؟ جب گیا ہی یہاں سے ہے تبھی تو کہا جائے گا پلٹ آ۔ اور پروردگار بلا رہا ہے اسے اپنی بارگاہ میں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے تو تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ کمال ہے اس فطرت کا۔ کربلا نے یہ بھی سمجھایا کہ فطرت کا، قانون کا، دین کا کمال یہ کہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں تو پھر پروردگار سزا دیتا ہے ارجعی۔ کل کی تقریر ذہن میں رکھیے گا، آپ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ لوٹ اگر اطمینان ہو جائے گا نفس کو، اگر وجود پہ فطرت ہی فطرت رچی بسی ہوئی ہے تو پھر آواز آئے گی ارجعی، پلٹ آ۔ اور اگر اطمینان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارجعی یاد رکھیے گا، اگر اطمینان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج آپ ایسے سننا چاہ رہے ہیں تو موت پہ بات آ گئی، پھر ایسا سنا ہوا بہت ہی خاموشی ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، اب اس سے آگے بھی کچھ ہے، اتنا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان پر عام ہے اس لیے کسی موت کی خبر سنتے ہیں کہ کوئی ایسی بات آتی ہے تو کہہ لیتے ہم کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مطلب تو موت کا ذائقہ چکھنا، مگر اس کے آگے بھی کچھ ہے۔ ایک ارجعی ذہن میں رکھیے گا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ اس نفس کی کیفیت ہے کہ جس کے وجود میں فطرت ہی فطرت ہے، لیکن جہاں پر فطرت نہیں ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیک ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس ذائقے کے بعد تمہیں پلٹا کر لایا جائے گا، لایا جائے گا۔ ارجعی ذہن میں رکھیے گا، پلٹ آ، لایا جائے گا۔ ایک شخص ہے اس نے سزا دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور فرمایا آپ نے تیار ہیں، ایک تیار ہے اور ایک کو کہا جا رہا ہے تمہیں لے کر جایا جائے گا، تو دونوں میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توجہ آپ بتا کے بات تو بہت آسان سی کر رہا ہوں میں کہ ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پلٹا کر لایا جائے گا، ایک کہہ رہا ہے کہ میں جانے کو تیار ہوں، تو اس کا مطلب ہے جسے لے جایا جائے گا وہ تیار نہیں ہے۔ موت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا ساتھ دے تو بات کو آگے بڑھائیں۔ جو جس کے لیے کہا جا رہا ہے ثم الیک ترجعون، کہ تمہیں تو پلٹا کر لایا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ تم جانے کو تیار نہیں ہو۔ لیکن ایک مرتبہ جب جناب حمزہ کی شہادت کی خبر آئی، جناب حمزہ علمدار ہے اور آنے والے نے خبر دی کہ حمزہ شہید ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے علمدار کی شہادت کی خبر سن کر حوصلے کچھ پست ہو جانے چاہیے تھے۔ وہ حوصلے اس سے پہلے کہ پست ہو جاتے، ابھی یہ قرآن میں آیت بن کر نازل ہوا نہیں تھا کہ زبان علی بن ابی طالب پر آیا تو حمزہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار ہیں۔ اور فرمایا آپ نے اب یہ انا للہ
فرمایا چونکہ ہم مرنے کے موقع پر اور بہت سارے ایسے موقع جو مصیبت کے آتے ہیں اس موقع پر کہہ دیتے ہیں، مگر علی بن ابی طالب نے بتایا، سرکار نے فرمایا کہ یہ در حقیقت حوصلوں کو پست کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حوصلے کی بلندی کا اعلان ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ بھی تیار ہے، کیونکہ جانا تو سب نے ہے، ایک نہ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ اب چاہے جانے کے لیے تیار ہے وہ ہو، چاہے جسے لے کر جایا جائے گا وہ ہو، یہ دونوں پھر بھی برابر نہیں اس کے جس کے لیے پروردگار کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اور فرمایا آپ نے، اور نہیں فرما رہے آپ نے، ارجعی، پلٹ آ۔ پلٹ آ میں جو لطف ہے، آپ سب اردو سمجھتے ہیں، میں بہت زیادہ اس پہ تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، آدھا گھنٹہ ٹوٹل بچا، اس میں مسائل بھی بیان کرنے ہیں اور کچھ فضائل بھی بیان کرنے ہیں۔ یہ جو ارجعی کا لطف ہے، پلٹ آ، اگر کوئی شاعر مزاج ہے یہاں پر، کوئی عاشق مزاج ہے یہاں پر، تو وہ اس جملے کو سمجھتا ہے کہ پلٹ آ میں کیا لطف ہے۔ ہاں، پلٹ آ میں بے چینی ہے، پلٹ آ میں اضطراب ہے، پلٹ آ میں بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ پلٹ آ وہاں کہا جاتا ہے جہاں لگتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ پلٹ آ اس بات کا اعلان ہوتا بس تو آجا میں راضی ہوں تجھ سے۔ پلٹ آ میں اس بات کا اعلان ہوتا اچھا چلو جو تم چاہتے ہو وہ کر لیں گے۔ پلٹ آ میں بے چینی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جسے اپنا حبیب بنایا تھا اسے بھی نہیں کہا ارجعی۔ مجھے توقع نہیں آپ ایسے سنیں گے بات، جسے اپنا حبیب بنایا اس کے لیے بھی ارجعی نہیں کہا، بلکہ کہا نے اس کو سیر کرنے کے لیے راتوں رات بلا لیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ اور وہ بھی جو معراج ہے اس میں نشانیاں تو ساری دکھائی دی، وہ نشانیاں بھی اسے دکھا رہا ہے جس کے صدقے میں سب خلق ہو رہا ہے۔ ہاں، تو نشانی تو دکھانی تھی، اصل میں پیغام پہنچانا تھا۔ ہاں، اصل میں تو پیغام پہنچانا تھا، آپ ساتھ نہیں دے رہے میرا، اصل میں تو پیغام پہنچانا تھا، اور وہ پیغام پہنچایا تو پتہ کب چلا کہ اچھا یہ معراج میں دیا ہوگا جب کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام پہنچاؤ جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے۔ وہ نازل معراج میں بھی ہوا تھا جس کا عقدہ قدیر میں جا کر کھلا، اور فرمایا قانون الہی، قانون فطرت، قانون دین، قانون شریعت، ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھے گا۔ اب جو فطرت پر عمل کرتا ہوگا اس میں، اور جو فطرت کو چھوڑ دے گا اس میں کوئی فرق تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا فرق ہوگا کہ یہ فرق ہی اس کو ممتاز بنا دے گا۔ یاد رکھیے گا میرا جملہ، آج وقت نہیں ہے وضاحتیں کرنے کا، لیکن یاد رکھیے گا، اب ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، آپ ان سے بہتر وضاحت کر بھی لیں۔ کیا ہے فطرت، غیر فطرت، قانون، قانون شریعت، قانون لا قانونیت۔ جو فطرت پر عمل کرے گا وہ، اور جو فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، فرق تو ہوگا۔ جانتے فرق کیسا ہوگا؟ ایسا فرق ہوگا، فطرت کبھی عاجز نہیں ہوتی۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ ریکارڈ پر جا رہے جملے آپ بعد میں غور کر کے بھی ان کو سن سکیں گے، پھر آپ غور کیجیے گا کیا آپ کی خدمت کا رسول ہے۔ فطرت کبھی عاجز نہیں ہوتی، فطرت کبھی تنگ نہیں ہوتی۔ جو فطرت کو چھوڑ دیتا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، یا جو فطرت کا دشمن ہوتا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ اچھا، فطرت کا کام ہی غیر فطرت کو عاجز کرنا ہے، توجہ فرمائیے گا، فطرت کا کام ہی غیر فطرت کو عاجز کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی حلال ہے اس میں فطرت ہے، جتنے بھی حرام ہے اس میں فطرت نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ اب میرے کو وقت نہیں ہے، میں ان چیزوں کو بھی کہتا ہوں کہ فطرت اور غیر فطرت میں ایسی کون سی چیزیں آ جائیں گی کہ جہاں آپ لفظ حرام اور حلال باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، لیکن فطرت کا کام ہے غیر فطرت کو عاجز بنا دینا۔
غیر فطرت کبھی فطرت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. ہاں بھائی، جو لطف حلال میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے، جو لطف حلال میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے. یہ سمجھے گا کون؟ جو اسے جانتا ہوگا جس نے قانون پہنچایا ہے. یہ ساری گفتگو ہے آپ کے ذہن میں محفوظ، اس لیے کہ جو قانون بناتا ہے پہنچاتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ خود عمل نہ کرتا ہو. اسی لیے تو پروردگار عالم نے انہیں اتنا حسین بنایا تھا تاکہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں جب آپ اتنے حسین ہیں تو وہ کتنا حسین ہوگا. قصہ اتنا زیادہ سنا ہوا ہے کہ بچے کو یاد ہے. اشارہ کر رہا ہوں خالی کہ راستے میں ایک عورت ہے، سامان زیادہ اس کے پاس، نظر پڑی، قریب کر کچھ مدد کر دوں تو اٹھا لیا سامان لے کر جو چلے تو وہ بڑھیا کہنے لگی کیا تم نے سنا ہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ مسکرائے، کہاں سنا ہے؟ کہ عجیب آدمی ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کہتا ہے ان کی عبادت نہیں کرو، توڑ دو، یہ تو ہماری روایت ہے، اس کو کیسے توڑ دو، یہ تو آبا و اجداد سے چلتا چلا آ رہا ہے. اور کیا کچھ کہا ہوگا اس نے، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا. برائیاں کرتی رہی یہاں تک کہ دروازہ کہنے لگے بس یہ میرا دروازہ ہی رکھ دیا، سامان رکھ دیا. رکھ کر جو آپ پلٹے تو کہنے لگے ارے باتوں میں تو میں بھول ہی گئی، یہ اس کی بھی فطرت ہے، یہ جب بولتی ہے تو پھر دوسرے کی بھی نہیں سنتی. یہ تو ویسے ہی آپ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر، تو میں تو بھول ہی گئی کہ تمہارا نام کیا ہے، تم نے میری مدد کر دی. تو جانتے جواب کیا کیا کہ سارے راستے تو جس کی برائی کرتی آئی ہے وہ محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں. اب جو سنا تھا تم ہی ہو، کہاں؟ تو کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو سوال کیا تجھے کس بات نے مجبور کر دیا؟ تجھ سے تو کچھ کہا ہی نہیں. کیا صرف اس بات نے مجبور کیا کہ جس کا دین اتنا حسین ہے وہ مالک کتنا حسین ہوگا. اس لیے تو جو فرمائی آپ نے مجھے اب آمادہ ہو گیا، اب سنیں گے آپ. دین ایسا ہے تو قانون ایسا ہے تو قانون بنانے والا کیسا ہوگا. سرے راہ ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہونے لگی. بات کرتے کرتے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے بتایا وہاں. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ ایک جگہ ایسی آئی کہ دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے اور وہ جگہ آگے بات کرتے کرتے اب جو راستے الگ الگ ہوئے تو ایک مرتبہ جہاں یہودی چلا وہیں پر علی بن ابی طالب بھی چل پڑے. چند قدم چلے یہودی رک گئے، جانتا نہیں ہے کون ہے، میں اتنا جانتا مسلمان ہے. چند قدم بڑھے یہودی رک گئے. کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے آپ رستہ بھول گئے. تو مولا فرمانے لگے کیوں؟ کہ آپ تو کہہ رہے تھے میں وہاں جاؤں گا، تو اس کا رستہ یہاں تھوڑی جاتا ہے، اس کا رستہ تو وہاں سے جاتا ہے. مسکرا کر فرمانے لگے میں راستہ نہیں بھولا. علی اور راستہ بھولنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ میں راستہ نہیں بھولا. تو کبھی آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کہ میرے دین نے مجھے سمجھایا، میرے دین نے مجھے تعلیم دی ہے اگر کوئی سرے راہ تمہارا ہم سفر بن جائے اور ایسی منزل آ جائے کہ جب راستہ جدا ہونے لگے تو اسے چند قدم آگے بڑھ کر خدا حافظ کرنے کے لیے جاؤ، اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سفر بنا ہے. تو میں تجھے یہاں تک خدا حافظ کرنے آیا ہوں، راستہ نہیں بھولا ہوں. تو کہنے لگا کون سا دین ہے؟ کا دین اسلام. جیسے سنا دین اسلام تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو کہنے لگے یہودی تجھے کس نے مسلمان کر دیا؟ کہ جو دین ہم سفر کے تحفظات کو یاد رکھتا ہے. اور فرمایا
جو دین ایک ہم سفر کے تحفظات کا اتنا خیال کرے گا وہ دین کتنا حسین ہوگا، وہ دین کتنا باکمال ہوگا۔ یہاں ہمیں وہ تعلیمات نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو یاد رکھیے گا عاجز کون ہوا؟ صحیح، وہ عاجز نہیں ہوا جو فطرت ہے، عاجز وہ ہو گیا بغیر کچھ کرے، بغیر تبلیغ کے، بغیر تقریر کے، بغیر شمشیر کے، کچھ بھی نہیں کیا مگر عاجز کر دیا۔ مگر کیا کرے؟ جملہ بڑی تیزی سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور دوہراؤں گا بھی نہیں۔ عاجز کر دیا اور بڑی جلدی عاجز کر دیا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن کیا کرے وہ لوگ جو آتی دنیا میں غیر فطری طریقے سے ہے وہ کبھی بھی مانتے نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ وہ مانتے نہیں ہیں اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں، لفظوں سے اقرار کرتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ ہاں اب کہہ دیا دوبارہ نہیں دوہراؤں گا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ شام سے چلا ایک شخص، آپ سب پہچانتے ہو، مدینہ آنے سے پہلے کہنے لگا میں آ رہا ہوں، آگے کا اعلان عام کرو کہ دربار لگے گا، سب لوگ آؤ زیارت کرنے کے لیے۔ جو زیارت کرنے کے لیے آئے گا اسے انعام کے طور پر تھیلی دی جائے گی بھری ہوئی اشرفیوں سے، درہم و دینار سے۔ اعلان ہو گیا مدینے میں۔ اب لوگ ہے کہ قطار لگا کے کھڑے ہو گئے، یہ تخت پہ بیٹھ گیا، پہنچ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ تخت پہ بیٹھ گئے، آس پاس درباری کھڑے ہوئے، لوگ آنا شروع ہوئے، مسافہ کرتے رہے، تھیلیاں لیتے رہے، جاتے رہے۔ صبح سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا شام ہو گئی۔ اب جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا یہ لوگوں کو دیکھ کر دروازے کی طرف دیکھتا تھا۔ جب کسی وزیر نے پوچھا سرکار کس کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے وہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ اگر مسئلہ کیا میں آرام سے پڑھ رہا ہوں تو آپ کتنے آرام سے سن رہے ہیں۔ کہا وہ نہیں آئے، کہا کون؟ کہا حسن مجتبیٰ نہیں آئے۔ انہی کے لیے تو دربار لگایا تھا تاکہ وہ آئے تو دنیا دیکھے کہ دیکھو یہ بھی قطار لگا کر آئے ہیں لینے کے لیے۔ وہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے۔ وقت گزرتا رہا، جو آخری فرد تھا وہ بھی لے کر چلا گیا۔ اب یہ بیٹھ گیا آرام سے اور کوڑ رہا ہے، دانت پیس رہا ہے، کہنے لگے یہ بنی ہاشم کا مسئلہ یہی ہے، بڑے ہوشیار ہے یہ، سمجھ گئے تھے یہ، اسی لیے آئے ہی نہیں ہے۔ اور وہاں کسی نے کہا مولا سارا مدینہ جا رہا ہے کیا ہم بھی چلے؟ کہنے لگے چلیں گے مگر ابھی نہیں، تھوڑی دیر گزرنے دو۔ اور جو آخری فرد نکلا تو آپ فرمانے لگے آؤ اب چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی چلے اور دربار میں داخل ہوئے تو آواز لگائی کسی نے فرزند رسول آ رہے ہیں۔ یہ اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا بہت ہوشیار ہے، تمہیں معلوم ہے یہ اس وقت کیوں آئے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک بانٹ دیا ہوگا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، جب ہماری باری آئے گی تو اس کے بعد دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم جا کر لوگوں سے کہیں گے کہ سب کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا، مگر انہیں نہیں پتا میں کون ہوں۔ وزیر خزانہ کو بلایا، کہا صبح سے اب تک کتنا بانٹا ہے؟ کہا اتنا۔ کہا اتنا ہی اور لے آؤ، اتنا ہی اور لے آؤ۔ لایا گیا ایک بڑا دشت اور بھر دیا۔ لیکن اس درمیان میں جانتے کیا ہوا؟ جیسے قریب آئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ فطرت ہے، یہ غیر فطرت ہے، کسی کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا۔ اگر اٹھ کے کھڑا ہوا تو حسن مجتبیٰ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بٹھایا برابر، کچھ گفتگو کی، جب چلنے لگے تو کہنے لگا ہم نے سب کو دیا ہے، آپ کو بھی دیں گے۔ بڑا سا دشت منگوایا اور منگوانے کے بعد امام حسن کے حوالے کر دیا، کہا یہ آپ کے لیے نذرانہ لیتے چلے جائیے۔ امام نے بھی انکار نہیں کیا۔ اچھا ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے لینے کی امام کو، وہ بھی اس کا بھی جواب دوں گا تاکہ بچوں کے ذہن میں اگر سوال ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ لیا دشت اور لے کر چلے اطمینان کے ساتھ۔ اب یہ جو اطمینان ہے امام حسن کا، یہ در حقیقت گواہی دے رہا ہے اور کہتا ہوا جا رہا ہے اے لوگوں یاد رکھنا سب کو تھوڑا تھوڑا دیا ہے، ہمیں اتنا دیا ہے۔ گویا اس نے خود
बता दिया सब एक तरफ है, मैं एक तरफ हूं। और सारे एक तरफ और हम एक तरफ है। और जो दश्त लेके वहां पहुंचे जहां चूतियां उतारी थी, तो इसी अमीर के एक फकीर ने चूतियां सीधी कर दी। हसन मुस्तफा ने दश्त उसको दिया, हाथ जोड़े का फर्जंद रसूल इसलिए चूतियां सीधी नहीं की। हसन मुस्तफा ने जुमला कहा मैं इसलिए नहीं दे रहा, का किस लिए दे रहे, का हम पर अगर कोई एहसान करे उसे खाली हाथ लौटाते नहीं। ये कहकर दश्त उस गुलाम के हवाले किया और मुस्कुराकर दरबार से निकले। गोया ये कहते हुए जा रहे थे, अरे जितना तूने हमें दिया इतना चूतियां सीधी करने वाले को दे दे। और जवाब आज इसको हुआ फितरत, आज इसको हुआ फितरत या गैर फितरत। अब ले क्यों लेते हैं मैं समझता हूं बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर ले जाते तो आप कहते क्यों ले लिया। इस घराने का कमाल ही यही है, सारी औरतें दरवाजे पे खड़ी होती थी, नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी नहीं होती थी। सारी औरतें इंतजार करती थी क्या लाए हो क्या लाए हो, हाँ माले गनीमत में से क्या लाए हो। एक नबी की बेटी है जो दरवाजे पे खड़ी नहीं होती थी। हाँ मगर जब अली दाखिल होते थे खाली हाथ देखती थी तो सजदा शुक्र करती थी और कहती थी परवरदिगार मेरा शुक्र है कि मेरे आंगन में माले दुनिया नहीं आया। तो ये कैसे ले जाते, ये आजिज करने आए हैं, आजिज होने नहीं आए हैं। फितरत का काम ही यही है। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। एक और है, उसे भी बड़ा घमंड है, चला बड़ा सा एक सरकारी लश्कर लेकर चला। अच्छा जब इन किस्सों को मैं देखता हूँ ऐसे किस्से सामने आते हैं तो लगता है कि ये उस जमाने का या इस जमाने का मसला नहीं है, ये हुकूमत का मिजाज है। आवाम के माल को अपने बाप का माल समझते हैं, अपना हो दो तो पता चले। हाँ हुकूमत का माल टैक्स से आया हो माल जिसको जिस तरह चाह उसका नवाजते चले जाए। ये भी निकला था, हाँ इनाम सुनेंगे आप, ये भी निकला था कितना एक लश्कर लेके सरकारी खर्चे पर जा कह रहा है काबे का तवाफ कर रहा है। काबे का तवाफ करने के लिए जब मक्के में दाखिल हुआ ऐलान आम हुआ कोई भी फर्द खलीफा से आगे नहीं निकलेगा। तो खलीफा से आगे कोई नहीं, बेइज्जती पड़ती है, कोई आगे जाएगा तो कुछ पड़ेगा। खलीफा से आगे कोई नहीं जाएगा, सब खामोश होगा। तो खलीफा से आगे कोई नहीं जाएगा, खलीफा खुद ही चला। अब क्या हुआ, मुताफ में दाखिल हुए, यानी वहां दाखिल हुए जहां तवाफ, मुताफ में दाखिल हुए। एक शख्स है अरबी, तो चलता हुआ आया, खलीफा से आगे बढ़ा। खलीफा ने रियाया को देखा, आगे निकल गया, फिर मुझसे आगे कैसे निकल गया। लोग कहने लगे क्या करेगा, जाओ इसको रोको और इससे को तुमने देखा कि सरकार पूरी की पूरी आई हुई है, वो तवाफ करेगी, तुम पीछे जाओ। तो एक खास मुलाजिम आगे बढ़ा, बोर तो नहीं हो रहा बता, एक खास मुलाजिम आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहने लगा कि तुमने देखा नहीं सरकार पीछे पीछे है, तुम उससे आगे कैसे निकल गए, वो आगे जाएगा तुम पीछे रहो। अरबी ने कहा क्यों, इसलिए कि ये तवाफ पहले करेगा तुम इसके बाद करना, ये सरकार है। अरबी ने कहा ये खुदा का घर है, यहाँ ना अमीर है ना गरीब है, यहाँ सब बराबर है। मैं जैसे दिल चाहेगा वैसे करूंगा, उससे कहो जैसे तेरा दिल चाहेगा वैसे कर। हारून ने सुना, अच्छा तो चलो कर ले। अब चूंकि तवाफ आप जानते जो उम्र आज करके आए कि हजर अस्वद से शुरू होगा, जब घूम कर वहां पर आएंगे तो एक चक्कर होगा और तवाफ मुकम्मल होता है जब 7 चक्कर हो जाए।
ٹھیک ہے، طواف مکمل ہو جائے، چاہے عمرے کا ہو، واجب ہو، مستحب، کوئی سا بھی ہو، یہاں سے شروع ہونے کے بعد 7 مرتبہ آپ آئیں گے، وہ احکامات الگ ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرنا، تو طواف پورا ہو جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ 7 چکر میں عربی آگے، سرکار پیچھے۔ اچھا، اب بیچ میں سے چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے آپ، یہ بھی ایک مسئلہ تھا آپ کا، بیچ میں سے چھوڑ کے بغیر عذر شرعی آپ جا نہیں سکتے۔ اب کیا ہوا، 7 طواف جیسے ہی مکمل ہوں گے، 7 چکر، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ جیسے مجھے سعادت ملی تو میں نے یہ چاہا کہ بس جہاں مقام ابراہیم ہے بالکل اس کے پیچھے ہی پڑھوں، اور کوشش کی۔ اچھا، اس میں زیادہ تاخیر بھی نہیں کر سکتے آپ، ایسا کہ 2-4 گھنٹے آگے پڑھیں، نہیں، طواف مکمل ہوا چاہیے، جہاں اس کے پیچھے جگہ ملے آپ 2 رکعت نماز طواف کی پڑھیں۔ تو جب میں چاہ رہا ہوں بالکل اس کے پیچھے پڑھوں، تو وہ تو سرکار، وہ تو پیسہ بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، دونوں چیزیں۔ مگر کیا ہوا، جب سرکار وہاں پہنچی تو کیا دیکھا، وہ عربی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، وقفہ لے نہیں سکتے، اور جھٹلاہٹ ہوئی۔ اچھا، جیسے ہی اب نماز ختم ہوگی تو آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے، 7 چکر، 7 چکر۔ صفا و مروہ جانتے ہیں کیا ہے؟ صفا و مروہ وہ 2 پہاڑیاں ہیں جہاں پر مادر حضرت اسماعیل بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے، نظر آ رہا تھا وہاں پانی، وہاں جاتی تھی لگتا ہے یہاں پر، یہاں آتی تھی لگتا ہے وہاں پانی، سمجھو ہمارے یہاں آنے لگتا ہے وہاں پانی، وہاں جاتے لگتا ہے یہاں پانی۔ اس یاد کو پروردگار عالم نے لازمی قرار دیا، لازمی قرار دیا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک بچے کا تذکرہ تھا، ایک ماں کا تذکرہ تھا، ایک نبی کا تذکرہ تھا، اور ایک پیاس کا تذکرہ تھا۔ اس پیاس کی خاطر دوڑنے پر اللہ کو اتنا پسند آیا، ہر حاجی کے لیے لازم قرار دیا، ہر حاجی، عمرہ بھی حاجی ہے، ہر حاجی کے لیے لازم قرار دیا۔ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے صفا و مروہ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 132 میٹر کا فاصلہ ہے، صفا مروہ۔ کربلا جائے، مولا عباس امام حسین کے روضے میں جو فاصلہ ہے وہ وہی ہے جو صفا و مروہ کے درمیان میں ہے، صحیح ہے؟ وہاں ایک بچہ، ایک ماں، ایک نبی، پیاس، یا 72 نبی زادہ بچے، پیاس، ٹھیک ہے؟ آج بھی آپ جائیں جو عربیوں کا طریقہ، دیکھیں بات کہاں سے کہاں آ گئی، جو عربیوں کا طریقہ ہے، ہم منت مانتے ہیں بہت زیادہ، مولا یہ حلوہ نظر دے دیں گے، مولا مٹھائی لے کر آ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس سے زیادہ ہے۔ عربی جانتے منت کیا مانتا ہے؟ جب اس کا کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے وہ جا کر کھڑا ہوتا ہے مولا عباس کے روزے کے پاس اور یہ منت مانتا ہے، اگر میرا یہ کام ہو گیا، آپ کے روزے سے پیٹ کے بل چل کر جاؤں گا اور آپ کے بھائی اپنے آقا اور مولا امام حسین کی زیارت کروں گا۔ آسان نہیں ہے، برف گیری ہو تو پسینے نکل جائیں گے، پیٹ کے بل چلنا، وہ ایسی منت مانتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے آپ نے۔ اب جو سرکار پہنچی تو عربی بور ہو رہے ہیں، عربی پہلے سے پہنچا ہوا صحیح کر رہا ہے، کوئی اسے آگے آگے، یہ اس کے پیچھے پیچھے، یہ صفا سے نکل کے مروہ پہ جائیں وہ پہلے، وہ مروہ سے نکل کے مروہ پہ پہلے جائیں۔ تقسیر ہو گئی، تقسیر یعنی بال کے پاس، عمرہ تمام ہو، اس کے بعد طواف النساء ہو، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ہو، یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو سرکار کو مجھے لگ رہا تھا یہ کون سا عمرہ ہو رہا ہے، یہ کون سا طواف ہو رہا ہے جس میں ساری کی ساری توجہ اسی کی طرف ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ جب ختم ہو گیا تو غلام سے کہا اس کو بلا کے لا، کیونکہ اب تو ختم ہو گیا، بیچ میں تو بھاگ سکتے نہیں تو، لیکن اب کیا ہے، اب سب کچھ کر سکتے ہیں، کہا اس کو بلا کے لا۔ غلام گیا، سلام کیا، عربی نے جواب دیا، کہو کہ آپ کو سرکار نے بلایا، فطرت غیر فطرت یاد رکھیے گا، جب تمہیں سرکار نے بلایا، عربی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا مجھے تو سرکار سے کوئی کام نہیں ہے، اگر سرکار کو کام ہے تو کہو یہاں چل کر آؤ،
واپس گیا اور کہا وہ عربی تو ایسے کہہ رہا کہہ تو صحیح رہا. حسین عماد زادے رائٹر کتاب سیرت چاردہ معصوم ہے، فارسی میں لکھی کتاب ہے، اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری کتابوں میں واقعہ الفاظ مختلف ہیں. میں ایک ایک لفظ جو پڑھ رہا ہوں ابھی واقعہ ہی پڑھ رہا ہوں، بیچ میں تجزیہ وجزیہ نہیں کرنا. یہ سارا حسین عماد زادے سیرت چاردہ معصوم ہے فارسی، اور آج سے 95 برس قبل لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. اس میں سے ہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیا کہا کہ مجھے تو کوئی کام نہیں، اگر اس کو کام ہے تو اس سے کہو یہاں آ جاؤ. جا کر جب غلام نے کہا ہارون سے کہ وہ تو ایسے کہہ رہا ہے، کہہ تو صحیح رہا، کہہ تو صحیح رہا ہے، چلو ہم چلتے ہیں. آیا اور آ کر بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو کہنے لگا ایک بات پوچھوں. ہارون کہہ رہا ہے عربی سے ایک بات پوچھوں. جانتے ہیں عربی نے کیا کہا؟ کہ پوچھ تو لو لیکن ایک بات بتاؤ. کیا؟ کہ علم میں اضافے کے لیے پوچھ رہے ہو یا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہو؟ عربی کہنے لگا علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. کہ پھر ایسے نہیں بیٹھو. پھر کیسے بیٹھو؟ کہ ایسے بیٹھو جیسے استاد کے آگے شاگرد بیٹھتا ہے. پیروں کو سمیٹو. دیکھا پھر گھیر کے بیٹھ گئے. گھبرا گیا نہیں کون؟ پیروں کو سمیٹ کے ہاتھ بھی سیدھے رکھو. شاگرد جیسے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھو. بیٹھ گئے. اب پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہ بس مجھے ایک بات بتا دیں. اب پوچھ تو صحیح کیا پوچھنا ہے. ایک ہی بتائیں گے، جتنا پوچھے گا اتنا بتائیں گے. پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر تم مجھ پر فخر بھی کرو، مجھ سے آگے آگے بھی بڑھو. سرکار کہہ رہی ہے عربی سے تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس پر تم مجھ سے آگے آگے بڑھ رہے ہو اور فخر بھی کر رہے ہو اور اتنی زیادہ باتیں بھی کر رہے ہو. عربی نے کہا ہاں ہے. کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ مجھے ضرورت نہیں، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، مجھے ضرورت نہیں. کہا میں خلیفہ ہوں. کہ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم خلیفہ ہو. تو کیا تو حکومت سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ حکومت سے زیادہ یعنی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آگے آگے بڑھے؟ کہاں. کہا تو اچھا پھر یہ بتا. یہ بتا سنیے گا، جملہ سنیے گا، جواب سنیے گا، اسی میں مجلس ختم ہوگی. کیا پھر یہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا عربی سے تیرا دین کیا ہے؟ کہا میرا دین کہا 1 5 17 42 95 12 سے 1 میں عمر بھر میں 1 پڑھے. بہت آرام سے پڑھا میں نے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. جیسے ہی سنا کہنے لگا میں نے تم سے دین پوچھا ہے، تم حساب گنوا رہے ہو. سمجھ جو ہے آپ کی؟ میں نے تجھ سے دین پوچھا ہے اور تم مجھے حساب بتا رہے. اس حساب کا دین سے تعلق کیا ہے؟ عربی نے کہا تو خلیفہ ہے. کہا مجھے تو تعجب ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ کوئی چیز حساب سے باہر ہے؟ تو کہنے لگا مطلب کہ یہ بتا زندگی کتنے سالوں کی ہوتی ہے؟ کبھی 40 50 60 70 کا حساب ہے یا نہیں؟ کیا اس 60 50 60 70 سالوں میں دن بھی تو ہوتے ہیں؟ کہاں کا کتنے؟ 364 کبھی 65. اچھا تو کہ یہ بتا اتنے ہفتے مہینے بھی ہوتے ہیں؟ کہاں کا کتنے ہوتے ہیں؟ کا 12 مہینے ہوتے ہیں. کا ہفتے کا 4. ان ہفتوں میں ساعتیں ہوتی ہیں؟ کہاں کا کتنی؟ کا 24. کا 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے؟ کہاں کا تو 24 گھنٹے میں کوئی منٹ ہوتا ہے؟ کہاں کا کتنے؟ کا 60 سیکنڈ. غور نہیں کر رہے آپ؟ یہ عربی جواب دے رہا ہے تو یہ بڑے مزے سے جواب دے رہا ہے. تو یہ حساب کس بات کا بتا رہا ہے؟
اور یہ کہنے کے بعد جانتے ہیں عرابی نے کیا کہا؟ تقریر تو بہت لمبی ہے، اس کا ایک جملہ صرف سنا رہا ہوں. کہا عرابی یاد رکھنا، اگر حساب نہ ہو تو دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا کیوں، تم نے قرآن میں سنا نہیں؟ اللہ نے کہا ہم کسی کے ذرہ برابر اعمال کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. عرابی کو حیرت ہوئی. اچھا، کہ یاد رکھنا اگر حساب نہ ہو تو خدا کا عدل سمجھ میں نہیں آئے گا. کہ عدل کا حساب سے کیا تعلق ہے؟ کہ تو خلیفہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جب حشر میں اللہ فیصلے کرے گا تو وہ یہی تو دیکھے گا کس کا اعمال زیادہ ہے کس کے اعمال کم ہے. اگر بے حسابی ہوگی تو جزا اور سزا ختم ہو جائے گی. اور کہا یاد رکھنا خلیفہ، یاد رکھنا تجھے چاہیے کہ تو حساب کو مضبوط رکھ، اس لیے کہ اگر حساب کو مضبوط رکھے گا تو لوگوں کے درمیان عدل کر پائے گا. اگر حساب کو چھوڑ دے گا تو پھر تو ظالم کہلائے گا. اور فرمایا حساب رکھ تاکہ تو عادل ہو جائے، بے حسابی مت رکھ تاکہ تو ظالم نہ ہو جائے. یہ سنا تو کہنے لگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتا مجھے یہ 1 5 15 34 43 42 کی جو گنتی کی بات ہے یہ سب کیا ہے؟ اور تو نہیں ہو رہا یہ گنتی کی بات یہ کیا ہے؟ کہنے کہ میں تو سمجھ رہا تھا تو بات تک پہنچ گیا ہوگا. نہیں بتاؤ کیا کہ یہ جو سب سے پہلے میں نے کہا ایک یہ ہے اسلام. کہ یہ 5 کیا ہے؟ کہ 5 وقت کی نماز ہے. کہ یہ 17 کیا ہے؟ کہ ان کی رکعتیں. 94 کیا ہے؟ کہ ان کی تکبیر ہے. کہ 53 کیا ہے؟ کہ ان کی تسبیحات. ان کی تسبیحات ہے. کہ یہ 12 میں سے 1 کیا ہے؟ کہ 12 میں سے 1 مہینہ رمضان ہے. کہ یہ زندگی بھر میں 1 کیا ہے؟ کہ حج. کہ یہ 1 پہ 1 کیا ہے؟ کہ نفس بالنفس، قتل کا بدلہ قتل. حیرت ہوئی. کہنے لگا تم نے جواب بہت عمدہ دیا. غلام سے کہا اشرفیہ لی اور بڑھائی. کہا عرابی تو اسے لے کہ لے تو لوں گا مگر ایک بات بتا. اب پوچھو کہ یہ بتا تیرا وقت اچھا گزر گیا اس لیے دے رہا یا تو نے کچھ سیکھا اس لیے دے رہا؟ اللہ اکبر. وقت نہیں ہے میں لفظوں پہ تجزیہ کرتا. کچھ سیکھا تو دے رہا یا وقت اچھا گزر گیا؟ تو یہ نہیں کہا کہ وقت اچھا گزر گیا، نہ یہ کہا کہ سیکھا. اور اچھا ہوا اس نے یہ نہیں کہا سیکھا، ورنہ لوگ کہتے ہیں انہیں کے سکھائے ہوئے سیکھا. یہ بھی نہیں کہا سیکھا، نہ یہ کہا وقت اچھا گزر گیا. کہا تیری شیرینی کلام پر دے رہا ہوں کہ اچھا لا پھر میں قبول کر لیتا ہوں. اس سے نہیں. خلیفہ اٹھنے لگا. کہا جا رہا کہ میں جتنی بات کرنے آیا تھا ہو گئی. کہ تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، اب میں بھی تو سوال کروں گا تجھ سے. اچھا پوچھو. کہ لیکن ایسے نہیں پوچھوں گا. کہ پھر کیسے؟ کہ اگر تو نے جواب صحیح دے دیا، دیکھا اشرفیہ لینی عرابی ہے، کہ اگر جواب صحیح دے دیا تو یہ تھیلی جس میں اشرفیہ یہ جو دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کر فقراء بیٹھے ہوئے میں ان کے اندر یہ بانٹ دوں گا. اور اگر تم نے جواب غلط دیا تو ایسی ہی ایک تھیلی تجھے اور دینی پڑے گی تاکہ یہ نہیں دونوں تھیلیاں لے جا کر ان میں بانٹ دوں گا. عرابی کو دیکھا اور تعجب ہوا کہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھے گا. کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے سوال کا جواب دے. شرط قبول ہے کہا. کہ پوچھو سوال. کہ یہ بتا سوال سنیے گا، بڑا ایسا سوال ہے جس میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہ یہ بتا ایک جانور کا نام دیا. جانور کا نام. اب اس جانور کا جو نام ہے اس میں آتا ہے خیر، نون، فیر، سین، الف. نام لے کر کہا کہ یہ بتا اس کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہے یا دانا بھراتی ہے؟ سنا؟ اٹھ کے کھڑا ہو
तुझे अजीब नहीं लग रहा? तो किस बात में? बता, मैं खलीफा हूँ, मुझसे ऐसी बातें कर रहा है कि दूध पिलाती है, दाना भराती है, मुझे क्या पता? अच्छा, अब आपको बताऊं कि इसने ऐसा क्यों कहा। जानते क्यों कहा? ये जानवर, ये जो गाय और भैंसों का फुजला होता है उसमें पैदा होता है, इसीलिए इसको गुस्सा है। क्या तू मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है कि फुजले में जो जानवर पैदा होता है, दूध पिलाता है या दाना भराता है? तो कहने लगे, अभी तो तूने कहा था तू खलीफा है। आजिज़ कर दिया खुदा की कसम। कि अभी तो तूने कहा था तू खलीफा है, कहां फोटो में हूं? कि अगर तू खलीफा है तो मैंने तो सुना है कि जो जानशीन पैगंबर होगा उससे जो पूछा जाएगा उसका जवाब देना। अल्लाह अकबर में कहा ले आया आपको? तो बैठ गया, कहने लगा वो तो ठीक है मगर ऐसे सवालात का जवाब थोड़ी दूंगा, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। आजिज़ कर दिया, आजिज़ कर दिया। तो कहने लगा आराबी कि तू आजिज़ हो गया? कहा लेकिन आराबी तूने अच्छा नहीं किया, तूने ऐसा सवाल किया कि तूने हमारे शायाने शान बात नहीं की। अब मैं तुझसे पूछूंगा कि तू इस सवाल का जवाब दे। खलीफा कह रहा आराबी से, बाद लोगों से सवाल करना आता, जवाब भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन खलीफा ने कहा आराबी अब तुझसे पूछूंगा कि तू इस सवाल का जवाब दे। अगर दे दिया तूने तो मैं तेरी शर्त को पूरा कर दूंगा, और अगर नहीं दिया तो सफा और मरवा के दरमियान तुझे कत्ल कर दूंगा। तो खादिम ने खलीफा के कान में आहिस्ता से कहा, हुजूर सफा और मरवा के दरमियान कत्ल करना हराम है, इसको माफ कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुना, आराबी ने बवाले बुलंद हंसा, मुस्कुराया। तो खलीफा कह रहा तू क्यों हंस रहा है? कह रहा मैं सोच रहा हूं तुम में से जाहिल ज्यादा कौन है, गुलाम ज्यादा जाहिल है या खलीफा? तो कहा कैसी बातें कर रहा है? कहा इसलिए कि एक मुझे उससे बचा रहा है जिसका वक्त अभी आया नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा बैठे रहा, और कहा एक मुझे वो लिख कर दे रहा है जिसका वक्त अभी आया नहीं है। एक मौत दे रहा है, एक बचा रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूं तुम दोनों में जाहिल कौन है? इतना भी नहीं जानते कि यहाँ पर कत्ल करना हराम है। तो कहा अच्छा इन बातों को छोड़ो, सवाल का जवाब दो। कहा खलीफा सुन, तूने अभी तक यही सुना है जितनी मखलूकात है या बच्चे को दाना खिलाती है या बच्चे को दूध पिलाती है। खलीफा आज तुझे बताऊं एक मखलूक और है जो न दाना खिलाती है न दूध पिलाती है। वो यही तो मखलूक है जब पैदा होती है, जिस जगह पैदा होती है वहीं पर अल्लाह ने इसके सांसों में इसके लिए ग़िज़ा को रखा होता है। ये सांस लेते जाते हैं, परवान चलते जाते हैं। इतना सुना, उठ के खड़ा हो गया, कहा एक थैली और लेकर आओ। थैली दी, आराबी उठा, दीवार पर आया, उन्हें फकीर बैठे थे उन सबको बांट दिया। बांटने के बाद बाहर निकला, घोड़े पर बैठा तो गुलाम से कहा सारी बातें हो गई, इससे ये तो पूछा ही नहीं ये है कौन? जा और क्या पूछ गया कि खलीफा पूछ रहा है इतनी सारी बातें तूने कर दी, तू बता तो सही तू है कौन? आराबी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया गुलाम और आवाज लगा के कहा हे आराबी रुक। सवारी रुकी। तो अब क्या हो गया? इसका खलीफा कह रहा है ये तो बता तू कौन है। अल्लाह अकबर। आजिज़ करके उठा आराबी, कहा ये तो बता तू है कौन। अब खुदा की कसम जवाब सुनिएगा और मजलिस खत्म हो गई। आराबी कहने लगा क्या? कहा ये बता तू है कौन। कहा सुनो, अगर मेरे शजरे के बारे में पूछता है तो इतना याद है, इतना याद है मैं मोहम्मद का बेटा हूं। तो गुलाम की आंखें खोली। कहा कौन मोहम्मद? कहा वही जो इस्माइल का बेटा है, जो इब्राहिम का बेटा है। इतना सुना, अब इससे पहले के गुलाम कुछ कहता, कहा मैं मोहम्मद का बेटा हूं। अगर खानदान जानना चाहता है, शजरा जानना चाहता है तो मोहम्मद का बेटा हूं, और अगर मेरी शोहरत जानना चाहता है कि मेरा किस खानदान से ताल्लुक है तो जाकर खलीफा को बता मेरा ताल्लुक उस खानदान से है जिसने बुतों को तोड़ा है तो इसका जोरदारा किया है। और
خاندان سے ہے جس کی شہرت کے لیے بس اتنا کافی ہے، بتوں کو توڑا ہے، توحید کا بول بالا کیا ہے. اگر پھر بھی میرا خاندان پوچھنا چاہتا ہے، میرا گھرانہ پوچھنا چاہتا ہے، جا کر خلیفہ کو بتا میں اس خاندان کا ایک فرد ہوں جس کے لیے خدا نے ہر نماز میں واجب کیا اگر ہم پہ درود نہ پڑھو تمہاری نماز باطل ہے. تو غلام 2 قدم پیچھے ہٹا، کہنے لگا تو کون ہے؟ کہ جا کر بس اتنا بتا دے کہ یہ موسیٰ ابن جعفر ہے، یہ موسیٰ کاظم ہے. آیا پلٹ کر غلام، تقریر ختم ہو گئی، جو سنانا تھا سنا چکا، پھر کبھی موقع ملے گا اس پر پوری تقریر کروں گا. واپس آیا تو خلیفہ کہنے لگا ہارون کون تھا؟ کہ موسیٰ ابن جعفر. خلیفہ نے آ بھری اور آپ بھر کے کہنے لگا میں بھی تو سوچوں ان کے علاوہ دوسرا کون آ گیا، اس لیے کہ یہ خصوصیت فقط انہی کے گھرانے کی ہے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے آپ؟ سن لیا آپ نے کہ فطرت نے عاجز کر دیا. کیا کہلوا کر میں بھی تو سوچوں یہ کون آ گیا. یہ شان فقط اس گھرانے کی، اور خدا کی قسم یہ شان بس اسی گھرانے کی. اس لیے کہ جہاں لوگ موت کا نام سن کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہے. اس گھرانے میں جانتے ہیں کیا ہے؟ بھوکا چہرہ تپتا ہوا وہاں پر 3 دن کی پیاس. سب کو معلوم ہے جو رات گزرے گی صبح بچیں گے قتل ہو جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے. ایسے میں حسین نے اپنے بھتیجے سے پوچھا موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ اللہ ہو موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ بھتیجے نے جواب دیا شہد سے زیادہ شیریں. اللہ اکبر. شہد سے زیادہ شیریں. شہد کیوں کا پھر کبھی سے چینی بھی کہہ سکتے ہیں، گڑ بھی کہہ سکتے ہیں، گلو کہتے تھے کہ میٹھا. شہد کا اصل ایسی اصل کا شہد سے زیادہ شیریں. شہد میں شفا ہے، شہد میں حیات ہے. شہد موت کے علاوہ سب بیماریوں کا علاج ہے. یاد رکھیے گا موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج ہے. تب موت کو میں حیات سمجھتا ہوں. موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ گھرانہ ایسا ہے، یہ شان فقط اسی گھرانے کی. آج 8 محرم آ گئے، مسلسل آپ سنتے چلے آئے. آج ایک ایسے شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے کہ اس شہزادے کا جب میں تذکرہ کتابوں میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں، عالم دین موجود ہے میری بات کی تصدیق کریں کہ جب یہ شہزادہ میدان میں آیا اور ایک جملہ کہا تھا. جملہ بہت ہے، تڑپنے کے لیے رونے کے لیے بہت، صرف ایک جملہ. ابھی مصائب کی وہ منزل نہیں آئی مگر سنا رہا ہوں. جو بچہ میدان میں آیا تلوار نکالے، تلوار نکال کے جانتے کیا کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے حسن کو لڑنا نہیں آتا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں حسن کا یتیم ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. پہلے مجھ سے لڑو پھر اندازہ کرنا کہ حسن کتنا شجاع تھا، حسن کتنا بہادر تھا. آج 8 محرم کی رات گزر گئی، 11 بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا. کل جب یہ شب آئے گی تو آخری شب ہوگی. کتنی تیزی سے گزر گیا، جس کے لیے سارا سال انتظام کیا، انتظار کیا، اتنی جلدی گزر گیا. تو ایک جملہ تو کہنے کا حق بنتا ہے مولا ہم کہاں کریا کر سکتے ہیں، ہم کہاں ماتم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو 35 برس خون کے آنسو ہوتا رہا وہ چاہتے ہوئے کہہ کر گیا بابا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ پر رونے کا حق ادا نہ کر سکا. مولا یہ غلام کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیجیے گا، آپ ایک شب کے اور مہمان ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے گا. یہاں بیوی بھی آئی ہوئی ہے، شام والی بیوی بھی آئی ہے، بلکہ تنہا نہیں آئی ہے، اسے بھی لائی ہے تو حسین کے سینے پر سونے کی عادی ہے. ان کی بارگاہوں میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا بیوی ہمیں معاف کر دیجیے. ہم آپ کے بھائی کا اس طرح سے ماتم کر نہیں سکتے کہ جس طرح سے ماتم کرنے کا حق ہے. ہونے والوں دل کھول کے آنسو بہائیے گا.
زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ جو وقت دیا گیا تھا اس سے میں 10-12 منٹ آگے چلا گیا، بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر جو پڑھ رہا ہوں وہ رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ جب کربلا میں شب عاشور آئی، ہر ماں اپنے بچے اور اپنے وارث کو لے کر خیمے میں آتی کہ آؤ تم سے کچھ بات کریں۔ ہر ماں کچھ بات کر رہی تھی، کل اگر موقع ملا تو تفصیل سے بات ہوگا، ہر ماں بات کر رہی تھی۔ ایسے جانتے ہیں ایک خیمے سے کیا آواز آ رہی تھی؟ وہ خیمہ وہ ہے جس میں حسن کی بیوہ ہے، جس میں حسن کا یتیم بٹھایا ہوا تھا اور زلفوں میں ہاتھ پھیرا۔ سن آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر حسن کی بیوہ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ میرے لال قاسم، مجھے تجھ سے فقط ایک ہی بات کہنی ہے۔ کیا ماں کہیے؟ کہ کل جب میدان میں جانا بس اتنا یاد رکھنا میں سید زادی نہیں ہوں، مجھے شرمندہ نہ کر دینا۔ میرے لال پیٹھ پہ زخم نہ کھانا، میرے لال چھوٹا بچہ ہے نا، ماں گھبرا رہی ہے، میرے لال میدان چھوڑ کر مت آ جانا، میرے لال گھبرانا نہیں۔ کس سے سنا ہے؟ اپنے بابا کو۔ کس سے سنا ہے؟ حسن کے بابا کو۔ کس سے سنا ہے؟ حسین کی شجاعت کو۔ کس سے سنا ہے؟ حضرت عباس کو۔ کس سے سنا کے کہہ رہی تھی میرے لال میں سید زادی نہیں ہوں، بس خیال رکھنا میدان سے لوٹ کر نہیں آنا، پیٹھ پر زخم نہیں کھانا۔ ایک مرتبہ شہزادے نے جو کہا اس سے پہلے میرا دل چاہتا ہے اس شہزادی کی بارگاہ میں عرض کروں کہ بیوی آپ کہہ رہی ہیں پیٹھ پہ زخم مت کھانا، آپ کہہ رہی ہیں میدان سے واپس نہیں آنا، عجب نہیں قاسم جواب دے کہ اماں آپ کہہ رہی ہیں میں واپس نہ آؤں؟ آپ سنیے اور یاد رکھیے گا کہ اماں سب کے تو لاشیں آئیں گے سلامت، میرا تو لاشا بھی سلامت نہیں آئے گا، میں تو کربلا میں ہی تقسیم ہو جاؤں گا، مجھے تو میرے وقت کا امام پکارے گا قاسم کہاں ہو، تو کربلا سے گوشت کے ٹکڑے اور اڑ کے کہیں گے لبیک یا سیدی، لبیک یا مولایا، میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ جب ماں نے کہا پیٹھ پہ زخم نہیں کھانا، شیر نے انگڑائی لی اور انگڑائی لے کر کہا اماں صبح ہونے تو دے، پھر آپ دیکھیے گا اگر لوگوں کو دادا علی کی یاد نہ دلا دوں تو مجھے قاسم مت کہیے گا۔ رونے والے اتنا جملہ کہا تو کہنے لگی تو ہے ابھی بہت چھوٹا، ایسا نہ کہو کہ کہیں میرا مولا تجھے جنگ کرنے کے لیے بھیجے نہیں، بس تو ایک کام کرے۔ ماں کیا کروں؟ کہ بس جا اپنے مولا کے پاس، ان سے جا کر بس اتنا پوچھ کر آ جا کہ مولا کیا کل مرنے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا ہو؟ شہزادہ آیا، حسین مصلی عبادت پر، شہزادہ آ کر بیٹھ گیا، حسین نے عبادت کو ختم کیا، دیکھا پلٹ کے تو بھائی کا یتیم تھا، اٹھ کر آئے، قاسم کھڑے ہوئے، سینے سے لگا کر کہنے لگے میرے لال رات کے اس وقت تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ، ماں کو اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑتے۔ بچہ کہنے لگا مولا اسی ماں نے تو مجھے بھیجا ہے۔ کہا بھابھی نے بھیجا ہے؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا مرنے والوں میں کل میرا بھی نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو ایک مرتبہ سینے سے لگایا، لگا کر کہنے لگے میرے لال میرے قاسم میرے بیٹے ہیں، تجھے ایک بات بتاؤں؟ مولا کہیے کہ مجھے تیرے جسم میں سے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے، تو یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ جا اپنی ماں کے پاس چلا گیا، کہا مولا میری ماں نے کہا ہے پوچھ کر آنا۔ تو حسین نے ایک جواب کہا بس جلدی جلدی گزر جاؤں گا۔ امام حسین نے جانتے ہیں کیا کہا؟ امام حسین فرمانے لگے قاسم تو اپنی بات کر رہا ہے، کل تو شہید ہونے والوں میں تیرے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ حسن کے لال کو ایک مرتبہ جوش آ گیا اور ایک مرتبہ سینے کو تان کر کہنے لگا کہ مولا کیا یہ میرے خیموں میں آ جائیں گے؟ ایک مرتبہ حسین خاموش ہو گئے، کچھ کہا نہیں، بس اتنا کہا ارے آئیں گے نہیں، میں خود علی اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے لیے آسانی کا سامان ہے، اندھیرا ہو جائے گا گھبرائیے گا نہیں، شرمائیے گا نہیں، نہ جانے کس کے پہنوں میں سید سجاد ہے، پرسہ دے دیجیے گا، پرسہ دیجیے گا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ آ گئے لال خیمے میں واپس، اور اس کے بعد رات گزرتی رہی، ایک مرتبہ صبح ہو گئی، دن چڑھا، اور اب جو دن چڑھا تو ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟
माँ ने बेटे को देखा और देखकर कहने लगी, मेरे लाल तू अभी तक जिंदा है, मेरे लाल तू अभी तक जिंदा है। तो माँ क्या करूं, मैं तो बार बार जाता हूं, मेरे मौला इजाजत नहीं देते। ये सुना और बच्चा जाकर एक मर्तबा बैठ गया और बच्चा धाड़े मार मार कर रोने लगा। रोने की आवाज जब एक मां ने सुनी, देखिए याद रखिएगा, मेरा जुमला याद रखिएगा, एक बेवा जो जवानी में बेवा हो जाए उसका सहारा बस उसकी औलाद होती है। औलाद के लिए कितने अरमान होते हैं वो जितने साहिब औलाद यहां बैठे हैं वो सब जानते हैं। इस मां का अरमान क्या होगा कि मेरा बेटा भी जवान होगा, मैं इसके सर पे सहरा देखूंगी, मैं इसके लिए चांद से दुल्हन लेकर आऊंगी। मगर रोने वालों, ये तो माँ ही कुछ और है, ये तो बेटे से पूछ रही है कि तुम अभी तक जिंदा हो। जब कासिम के रोने की आवाजें ज्यादा बुलंद हुई तो आई करीब और आकर कहने लगी, मेरे लाल रोता क्यों है? का अम्मा क्या करूं कि मेरा मौला मुझे मरने की इजाजत नहीं देता। इतना सुना तो एक मर्तबा कासिम का हाथ पकड़ा और खेमे में ले आया। कहने लगी, कासिम जब तुम्हारे बाबा दुनिया से जा रहे थे एक तावीज लिखा था और कहा था इसे कासिम के बाजू पर बांध दो, जब मेरा बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो तो इस तावीज को खोल लेना, लाल जरा दिखाओ। तावीज को खोला, पढ़ा, माँ के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, मेरे लाल कासिम तेरी और मेरी मुश्किल आसान हो गई, आज चल मेरे साथ। एक मर्तबा कासिम को लिया और वहां आई जहां हुसैन का खैमा है। पहले कासिम को दाखिल किया और दाखिल करके कहने लगी, जा अपने मौला से कह दे कि मेरी माँ आपके पास आई है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए हैं, गलत आपने की है। तक नहीं जा रहा था, तक नहीं जा रहा था। मेरे अंदर ताकत नहीं है कि सुनने की वजाहत करूं, आपने न जाने कैसे सुन लिया। अरे ताकत नहीं थी इस शाहजादी में। और रुक करके कहने लगे, भैया हसन काश आप होते तो देखते आपका हुसैन कितना तन्हा रह गया। अल्लाह अकबर, आपका हुसैन कितना तन्हा रह गया। बस जहमत तमाम कर दी मैंने आपकी। जिंदगी में अगर कभी वफा की और फिर यहाँ हाजिरी का शरफ हासिल हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मसाइल ज्यादा सुना दूं। एक मर्तबा कहा, अब तुम खत ले आए मेरे भैया का, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। मैंने इजाजत दे दी, इजाजत का नाम आया। शहजादी ने बीवी को लिया, ज़ैनब को लिया, लेकर अपने हुजरे में आई। हुजरे में आने के बाद एक अमामा निकाला, निकाल के कहने लगी, शहजादी इस अमामे को पहचानती है? ज़ैनब ने देखा, देखकर कहने लगी, भाभी ये तो मेरे भैया का अमामा है, ये मेरे भैया का अमामा है। तब बस मैं इतना चाहती हूँ, एक मर्तबा अपने हाथों से इसे कासिम के सर पे बांध दो। अजो अल्लाह, अभी ज़ियारत बरामद होगी, 1 मिनट इंतजार कर लीजिए। जैसे ही बैठे, लजाम को थामा, शहजादा बेकरार है कि बस मैदान की तरफ दौड़ने लगे। एक मर्तबा चाहते थे कि एड़ लगाए, इमाम हुसैन फरमाने लगे, शहजादे जरा एक लम्हे के लिए तो रुक जाओ। बच्चा रुक गया, बहुत रोएंगे आप, बहुत रोएंगे आप। एक मर्तबा जब शहजादा रुका तो इमाम हुसैन ने दोनों हाथों को बढ़ाया, शहजादे के गिरबान के करीब लाए और अब जो दोनों जानिब शामी को फिरनार किया। जब 7 शामी फिरनार हो गए तो पिछले साथ कहने लगा, अरे सारा लश्कर हमला करे, 30,000 का मजमा था जिसने हसन के बेटे पर हमला किया। तीर चले, नेज़े चले, कमर चले, अब जो शहजादा जमीन पर आने लगा, एक मर्तबा पुकारा, इतना छोटा बच्चा था, मौला को नहीं पुकारा, गिरते हुए कहा, अम्मा मेरी मदद कर दे, अम्मा मैं जमीन पर गिरने लगा, अम्मा अपने लाल की खबर है, अब जो हुसैन चले। बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा। आखिरी जुमला, अब जो हुसैन के कानों में सदा आई, हुसैन दौड़े, हुसैन के दौड़े, हुसैन के घोड़े को जब फौज ने देखा तो कहने लगी, भागो हुसैन आ रहे हैं। अब जिसका रुख जहां था वो वहां भागने लगा।
इमाम ज़मा फरमाते थे सलाम मेरा उस यतीम पर जिसकी दाएं पसलियां बाएं चली गई। जुमला सुनिएगा, करबला में 2 शहीद ऐसे हैं जिनके करीब आकर हुसैन के जानते हैं क्या कहा? हुसैन शर्मिंदा है, हुसैन शर्मिंदा है। एक मर्तबा आए देखा कुछ नजर नहीं आया, पुकारा कासिम कहाँ हो, कासिम कहाँ हो, आवाज नहीं आई। फिर पुकारा बेटा वक्त का इमाम कह रहा है, कहाँ है? खाके करबला से गोश्त के टुकड़े और दूध के कहते थे लबैक लबैक। एक मर्तबा को बिछाया, टुकड़ों को जमा किया, अल्लाहु अकबर, जमा किया। 15 सेकंड की जहमत है, जमा किया, कचड़ी बनाई, कांधे पर रखा, सवार हो आए मेरे खैमा पर और तो मेरे खैमा पर आकर कहने लगे आ जाओ बीवियों, कासिम आ गया। एक मर्तबा अली की बड़ी बेटी आई, दाएं बाएं देखा और देखने के बाद कहने लगी भैया कासिम कहाँ है? तो कचड़ी की तरफ इशारा कर दिया। एक मर्तबा मैडम ने कचड़ी को देखा तो चीख मार के कहा भैया मेरा कासिम कासिम।
लेके